امریکہ کی جنگیں کبھی اچانک شروع نہیں ہوتی. یہ جنگیں برسوں پہلے سوچ میں جنم لیتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ حقیقت بنتی ہیں. یہ کہانی دراصل 1945 کے بعد شروع ہوتی ہے، جب دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر امریکہ دنیا کی سب سے طاقتور ریاست بن کر ابھرا. اس وقت امریکہ کے پاس مضبوط معیشت، بڑی فوج اور ایٹمی طاقت موجود تھی. امریکہ نے خود کو دنیا کا لیڈر مان لیا اور یہ سوچ اختیار کی کہ اگر دنیا میں کہیں بھی اس کے مفادات خطرے میں ہوں تو مداخلت ضروری ہے. اسی سوچ کے تحت امریکہ نے سب سے پہلے کمیونزم کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیا. یہی سوچ بعد میں کولڈ وار کہلائی. امریکہ کا ماننا تھا کہ اگر ایک ملک کمیونسٹ بن گیا تو اس کے آس پاس کے ممالک بھی اسی طرف جائیں گے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر امریکہ 1955 میں ویتنام وار میں کود پڑا. امریکہ نے دعویٰ کیا کہ وہ ویتنام کو کمیونزم سے بچا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مقامی عوام اس جنگ کو اپنی آزادی کی جنگ سمجھتے تھے. یہ جنگ 20 سال چلی اور آخرکار 1975 میں امریکہ کو شکست ہوئی. یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی ناکامی تھی. اس شکست کے بعد امریکہ نے ایک سبق سیکھا: براہ راست جنگ ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتی. اسی لیے اس کے بعد امریکہ نے پروکسی وارز، خفیہ آپریشنز اور اقتصادی دباؤ کا استعمال شروع کیا. پھر آیا وہ دن جس نے امریکہ کی جنگی پالیسی کو مکمل طور پر بدل دیا. 11 ستمبر 2001 اس دن نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے ہوئے اور تقریباً 3000 لوگ مارے گئے. یہ حملہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا صدمہ تھا. اسی حملے کو بنیاد بنا کر امریکہ نے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ کر دیا. امریکہ کا دعویٰ تھا وہ القاعدہ کو ختم کرے گا، اسامہ بن لادن کو پکڑے گا، طالبان کو ہٹا کر جمہوریت لائے گا. لیکن افغانستان صرف دہشت گردی کا مسئلہ نہیں تھا. افغانستان جغرافیائی لحاظ سے ایک انتہائی اہم ملک ہے. یہ ایشیا، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کو جوڑتا ہے. اسی لیے تاریخ میں برطانیہ ناکام ہوا، سوویت یونین ناکام ہوا اور آخرکار امریکہ بھی ناکام ہوا. افغانستان میں امریکہ نے 20 سال جنگ لڑی. اس دوران کھربوں ڈالرز خرچ ہوئے، لاکھوں افغان شہری مارے گئے اور پورا ملک مسلسل جنگ کی حالت میں رہا. آخرکار 15 اگست 2021 کو طالبان دوبارہ کابل میں داخل ہو گئے اور امریکہ نے افغانستان چھوڑ دیا. یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے سوال اٹھایا، اگر طالبان کو ختم کرنا مقصد تھا تو وہ واپس کیسے آ گئے؟ اسی سوال نے امریکہ کی جنگی پالیسی پر شدید تنقید کو جنم دیا. لیکن افغانستان سے پہلے بھی امریکہ ایک بڑی جنگ لڑ چکا تھا. 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا. دعویٰ کیا گیا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں. بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ دعویٰ غلط تھا. عراق تباہ ہو گیا، لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن امریکہ کی ڈیفنس انڈسٹری نے اربوں ڈالرز کمائے. یہاں سے ایک اور حقیقت سامنے آئی: جنگ صرف طاقت کے لیے نہیں بلکہ کاروبار کے لیے بھی لڑی جاتی ہے. افغانستان کے بعد امریکہ نے اپنی حکمت عملی بدلی. اب براہ راست فوج بھیجنے کے بجائے پابندیاں، معیشتی دباؤ، اندرونی سیاسی عدم استحکام کا استعمال کیا جانے لگا. اسی حکمت عملی کا نشانہ بنا ایران. ایران نے امریکہ کی بات ماننے سے انکار کیا تو اس پر سخت معاشی پابندیاں لگا دی گئی. اسی طرح سیریا اور لیبیا میں بھی حکومتیں کمزور کی گئی. اب یہی بحث وینزویلا کے بارے میں ہو رہی ہے. وینزویلا دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر رکھتا ہے، لیکن اس کی حکومت امریکہ کے مفادات کے خلاف ہے. امریکہ براہ راست حملہ نہیں کرتا بلکہ معیشت کو کمزور کرتا ہے، حکومت کو تنہا کرتا ہے، عوام کو حکومت کے خلاف کھڑا کرتا ہے. یہی جدید جنگ ہے. افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ زمین پر قبضہ مہنگا اور ناکام ہوتا ہے. اب جنگ نقشوں پر نہیں بلکہ معیشت، سیاست اور میڈیا میں لڑی جا رہی ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہاں امریکہ کا مفاد ہوتا ہے وہاں کہانی،
کبھی سادہ نہیں ہوتی۔ یہ جنگیں پہلے ذہنوں میں شروع ہوتی ہیں، پھر زمین پر اترتی ہیں، اور جو آج ہو رہا ہے وہ آنے والے کل کی تیاری ہے۔